رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں، رب ذوالجلال نے مجھے نبوت اور رسالت دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد عداس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا علاقے کا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نینوا کا نام سنتے ہی کہا کہ ہاں آپ یوسف بن متا کے علاقے کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، یونس بن متا جو ہے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو فوری طور پر اس عداس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اللہ رب العالمین کے نبی ہیں۔ جس طرح حضرت یونس بن متا نبی تھے، اسی طرح میں محمد نبی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس بن متا کی نبوت کا اور اپنی نبوت کا ذکر کیا، وہ عداس آگے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو چوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیروں کو چوما۔ عتبہ اور شیبہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے غلام نے تو ان کی تعظیم بجا لا رہا ہے، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کی۔ معلوم ہوا کہ دست بوسی کرنا اور قدم بوسی کرنا شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر یہ شرک کا عمل ہوتا، اگر یہ حرام کا عمل ہوتا، اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عداس کو اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت نہیں دیتے، چونکہ یہ اصول ہے کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے اور پیغمبر اس سے منع نہیں کرتا تو اس سے جواز کا جو ہے استدلال کیا جاتا ہے، چونکہ پیغمبر کی طبیعت کبھی ناجائز چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ پیغمبر کے سامنے کوئی غلط کام ہو، نبی خاموش، بولے نبی خاموش نہیں ہو سکتا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے اگر کوئی فعل صادر ہو جائے، نبی اس سے منع نہ کرے تو استدلال جائز کا کیا جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے سجدہ کرنا چاہا، مصطفیٰ کریم نے روک دیا، منع کر دیا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لہٰذا تم اپنے نبی کی تعظیم کرو، سجدہ نہیں بلکہ تعظیم کرو، پیغمبر کی تعظیم کا درس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دست بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا یہ تعظیم کے زمرے میں ہے، عبادت کے زمرے میں نہیں ہے، اور تعظیم پیغمبر کی جائز ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان صفحہ نمبر 8 کے اندر حضرت صفوان ابن اسال سے روایت موجود ہے۔ حضرت صفوان ابن اسال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا علاقہ جات میں ہونے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا ذکر گلیوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہات میں ہونے لگا، تو ایک یہودی اپنے دوسرے یہودی دوست سے مل کر کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے کر جاؤ جو نبی ہیں۔ کون ہے؟ کس کے پاس لے جاؤ؟ جو نبی ہے۔ مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اس نے فرمایا لا تقل نبی، اپنے دوست کو جواب میں کہا کہ آپ اسے نبی نہ کہو، اسے نبی نہ کہو۔ اگر تم اسے نبی کہو گے وہ سن لے گا، اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ خوش ہو جائے گا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہنے لگے گے، لہٰذا تو اس کو نبی نہ کہہ۔ وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سماعت فرمایا، انہوں نے یقین سے جان لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر چومے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب تم جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں
پھر کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے؟ یہودیوں نے وہاں ایک جھوٹی بات جو یہودیوں میں مشہور تھا، انہوں نے اس کو دہرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میرے بعد کسی کو کوئی نبوت نہ ملے، کسی کو یہ جاہ و جلال، یہ عظمت اور شان نصیب نہ ہو، اس وجہ سے ہم جو ہیں آپ پر کلمہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر ہم آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے تو یہودی ہم کو قتل کر دیں گے، یہودی ہم کو قتل کر دیں گے، زندہ رہنے نہیں دیں گے، اس ڈر کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ تو الغرض یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست بوسی کی اور قدم بوسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے والدین کے دست بوسی اور قدم بوسی کرنا مستحب ہے، ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے، چونکہ شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے۔ آج بھی آپ عرب میں جائیں گے، وہ ہاتھ چومیں گے نہیں تو پیشانی ضرور چومیں گے ملاقات کے وقت۔ آج بھی عرب کا یہ تہذیب، رسم و رواج اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا تو پیشانی چومتے ہیں یا تو ہاتھ چومتے ہیں۔ چھوٹے لوگوں کے پیشانی کو چوما جاتا ہے اور بڑے بزرگوں کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے، آج بھی عرب کے رسم و رواج میں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے عداس